پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گھروں میں مٹی کے چولہے جلتے تھے، کھیتوں میں بیل چلتے تھے اور راتوں کو آسمان کے ستارے چراغوں کی طرح چمکتے تھے۔ اسی دور میں پہاڑوں کے دامن میں ایک سرسبز و شاداب گاؤں آباد تھا جس کا نام چنار پور تھا۔ یہ گاؤں اپنی زرخیزی اور ہریالی کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا برگد کا درخت کھڑا ہوا تھا جسے گاؤں والے مقدس مانتے تھے۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ درخت صدیوں سے گاؤں کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنار پور کے لوگ محنتی اور خوشحال تھے۔ کھیت سونا اگلتے، گلیوں میں ہنسی گونجتی اور ہر گھر میں خوشی کا چراغ جلتا، لیکن خوشحالی کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے دلوں میں غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ مسافروں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے لگے، غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو بھول بیٹھے۔ بزرگ بار بار سمجھاتے کہ غرور انسان کی تباہی کا جڑ ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ایک دن شام کے وقت گاؤں کے دروازے پر ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کی داڑھی برف جیسی سفید تھی، کپڑے بوسیدہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ تھکا ہارا، بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا ذرا پانی دے دو، میں دور سے آیا ہوں۔ گاؤں کے کچھ نوجوان جو درخت کے نیچے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے، اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے۔ پانی چاہیے؟ یہاں سے نکل جا بابا، یہ گاؤں بھکاریوں کے لیے نہیں۔ کسی نے اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی، کسی نے بوسیدہ کپڑوں پر بھگتایا کوسنے لگا۔ صرف ایک عورت بی بی زینت نے یہ سب دیکھا اور دل بھر آیا۔ وہ فوراً اپنے گھر سے مٹی کے گھڑے میں پانی ڈال کر لے آئی اور روٹی بھی لائی۔ بابا آپ تھک گئے ہو، یہ پانی بھی پی لیجئے اور یہ روٹی بھی کھا لیجئے۔ بوڑھے نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹی تم نے آج انسانیت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ گاؤں کے بیچوں بیچ برگد کے درخت کے پاس جا بیٹھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، گاؤں والے اپنے گھروں میں سو گئے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی۔ بزرگ نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر گہری آواز میں کہا، اے غرور کرنے والو، تم نے آج ایک مسافر کو ذلیل کیا ہے۔ تمہارے دلوں کی سختی نے تمہاری زمین کو بھی سخت بنا دیا۔ جس گاؤں میں مہمان کی عزت نہ ہو وہاں برکت نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بد دعا دی۔ جس زمین پر غرور کا بیج بویا جائے وہاں بارش نہیں برسے گی، کھیت نہیں لہلہائیں گے اور خوشیاں خاک ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک زبردست آندھی چلی۔ بجلی آسمان سے زمین پر گری اور برگد کے درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر زمین پر آ گری۔ بزرگ کے الفاظ بادلوں کی گرج کی طرح گونجتے رہے اور پھر وہ اوجھل ہو گیا۔ اگلے ہی دن چنار پور کا منظر ہی بدل گیا۔ آسمان نے بارش دینا چھوڑ دی، ندیاں جو پہلے گنگناتی تھی سوکھ گئیں، کھیتوں کی ہریالی زردی میں بدل گئی، جانور مرنے لگے، کنویں خشک ہو گئے۔ گاؤں والے بار بار بارش کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر آسمان پتھر کی طرح خاموش رہتا۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بزرگ کی بد دعا کا اثر ہے۔ وہ لوگ جو کل تک غرور میں ڈوبے تھے آج روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترسنے لگے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ آخر ایک دن گاؤں والے بی بی زینت کے گھر جمع ہو گئے اور کہا، ہم نے بہت ظلم کیا، ہمیں اس بزرگ کو ڈھونڈ کر معافی مانگنی ہوگی۔ وہ سب آس پاس کے جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کرتے رہے، مگر بزرگ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر وہ برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے اور روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوبارہ نیکی کی راہ دکھا دے۔ اچانک ہوا میں خوشبو پھیل گئی اور آسمان پر بادل چھا گئے، گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگی، کھیتوں نے پھر سے سانس لینا شروع کیا۔
ندیاں بھرنے لگی، مگر گاؤں کے لوگوں نے ایک سبق سیکھ لیا تھا کہ غرور اور مہمان نوازی سے انکار انسان کو کس طرح زمین پر گرا دیتا ہے۔ چنار پور کے لوگ اب ہر آنے والے مسافر کو عزت دیتے۔ برگد کے درخت کے نیچے آج بھی ایک کچی مٹی کی چوکی رکھی ہے، جہاں گاؤں والے روز پانی کا گھڑا رکھتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ پانی کسی بزرگ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے احترام کے لیے ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مہمان کی عزت، ضرورت مند کی مدد اور عاجزی ہی انسان کی اصلی پہچان ہے۔ جو گاؤں یا گھر دوسروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، وہاں سے برکت اور خوشحالی بھی اٹھ جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔